دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دن بھر کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین حضرات، آج ہم لوگ ایک ہی ٹاپک پہ بات کریں گے. جیسے ہم لوگوں نے بس ایک ہی ٹاپک کا ٹائٹل رکھا ہوا ہے، وہ ٹاپک ابھی اس ٹاپک میں تو بات کریں گے کہ ملنگ کو مت چھیڑو. ملنگ کو مت چھیڑو اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہر کی بات ہے، ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے عمران خان صاحب سے لے کے ریاض خان صاحب سے لے کے شاہد افریدی صاحب، پھر اس کو انٹرنیشنل لیول تک ہم لوگ اس کو لینے جانے کی کوشش کریں گے، اور باقی بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے حوالے سے جو ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کریں گے. مگر ٹائم، ظاہر سی بات ہے، ٹائم کی کمی یا ٹائم اگر اس میں پورا ہوتا ہے تو ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم لوگ ٹاپک پہ چلے جائیں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے وہ پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آواز تھوڑی آگے تک آ سکے. ناظرین، 2-3 دن پہلے بلکہ کل والے ولاگ میں نے آپ لوگوں کو یہ یاد کیا تھا کہ شاہد افریدی صاحب یقیناً اسٹار تھا. میں تو یہی بولوں گا، وہ والا بات ابھی تک میرے خیال میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ہے والا معاملہ تو ابھی اپنی برانڈز اور ساری ان چیزوں پہ یہ لے کے گئے ہیں، تو ابھی تک وہ ہے نہیں شامل ہو رہے ہیں. مگر وہ جو تھا والا اسٹار تھا، وہ میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ وہ اسٹار جو کنیکٹڈ تھا ایک ورلڈ لیول چیمپئن کے ساتھ، نہ مثال کرکٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا اسٹار تھا، اس کو وہاں سے ہٹ کے یہ برانڈز اور باقی ساری چیزوں پہ دوسرے بھی جاتے ہیں کمانے کے لیے اور ساری دوسری چیزوں کے لیے، چلو اس میں تو نو ڈاؤٹ. مگر یہاں پہ آ کے اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنا دیا ہے. اس کنٹروورشل بنانے کی اس کی وجوہات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کل تو میں نے آپ لوگوں کو ایک عرض کیا تھا مبینہ طور پہ، پھر میں عرض کروں گا معافی مانگ کے معذرت کے ساتھ بیت بھی معاف. افریدی صاحب، ایک ملنگوں کو اگر چھیڑیں گے نا، میں یہی بات کروں، ملنگ کو مت چھیڑو. جو ملنگ ہوگا، ملنگ تو مراد میں پرٹیکولرلی ایک اس بندے کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہوں کہ نو ڈاؤٹ وہ بھی ایک ملنگ بندہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرے بھی مطلب اس میں بہت سارے ملنگ بندے. ملنگ کا مراد یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ کہ وہ کسی کو اتنا چھڑا چھڑی کرتا نہیں ہے بے وجہ کسی کو بھی. مطلب اس کی بات میں نے پھر سے بتایا کہ نہ ہی میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، نہ ہی عمران ریاض خان صاحب کی بات کر. ملنگ جو بھی ہو گئے، ملنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ نہیں چھیڑ رہا ہے، آپ اس کو چھیڑ رہے ہو تو اس کی بنسبت آپ ملنگ ہو جاتے ہو. مثال کے طور پہ کس کو پتہ نہیں، مجھے قرآن کی آیت کو اس کے ساتھ ٹچ کرنی چاہیے نہیں، بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگ کے آپ لوگوں سے مانگ کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اتنی یہ زیادتی اگر آپ نے ان کے ساتھ کری ہے تو اس سے آگے سے تجاوز اگر آپ نے زیادتی میں کر دیے تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ کھڑی ہوئی جس کے ساتھ ایکسٹرا مطلب زیادہ تر زیادتی ہو رہی. تو یہ جو اس لیول پہ میں بات اس لیے میں لے کے گیا ہوں کہ یہ ابھی جتنے بھی معاملات، خیر آپ لوگوں کو سوشل میڈیا اور سارے تھرو پتا ہوگا کہ شاہد افریدی کا کیا معاملہ تھا، وہ کون سے اسرائیل والے اس چکر میں مطلب ان کے جو ریلی ویلی نکل رہی تھی اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور سیلفی ہو گئی اور ساری چیزیں، وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا. مگر بات وہی چیز آ رہی کہ آپ اچھی بلی عید گزار رہے تھے، آپ کا کیا کام تھا کہ وہاں جا کے بھائی جیل میں تو باقی سارے بھی لوگ رہے نا. جیل سے مراد کیا مطلب؟ عمران خان صاحب کوئی انوکھے تو نہیں ہے، پولیٹکس میں تو ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جیل میں ہوتی. اصل بات ہوتی ہے مطمئن کی، ٹھیک ہے، مطمئن ہونا یہ ہے کہ ایک بندے نے کچھ کیا نہیں ہے اس کے باوجود بھی جیل میں، یا ایک بندے نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ جیسے لوگ تنگ کر رہے ہیں، مثال جیسے آپ نے کیا تو اس نے آپ کو کچھ کیا بھی نہیں تھا. عمران صاحب اپنی اس پہ چل رہے تھے اور آپ نے اس کو ہٹ کر دیا اور پتہ نہیں کی ٹروری والی ساری چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، دیکھو آپ کو ریٹالیٹ ہو کے کیسے قدرت کی طرف سے مطلب لگ گیا نا، ابھی آپ اس میدان میں پھنس گئے. تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو ملنگ کو نہ چھڑو. اور پھر اس ٹائم جو عمران خان صاحب جیل میں پڑے اس نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا. میں صرف ایسی بات کر رہا ہوں، ملنگ والے صاحب سے کر رہا ہوں، کوئی بھی ملنگ ہوگا اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. ابھی مثال اسی ملنگ کو بھی میں آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جاؤں کہ ملنگ کیا ہے. مطلب فلسطین بھی تو دیکھو ایک ملنگ ہے نا، مطلب وہ نیتے تھے پتہ نہیں کتنے اعتبار سے، وہ بیچارے اب وہ اس پہ زیادتیوں میں بھی چلے، وہ تیار رہے تھے، ان کے ساتھ سارے معاملات بھی ہو رہے تھے. مگر اس کے بعد بھی اس کے ساتھ جب حماس نے ان لوگوں نے حملہ کیا تو اس کے ساتھ پھر ان لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کیا. مگر حملہ جب کیا تو ایکسٹرا آرڈنری ہو گیا نا. تو جب اس کے حد سے تجاوز ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ظاہر سی بات ہے وہ فلسطینیوں کی مدد کرنا شروع کر دی. تو ظاہر سی بات ہے مدد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مطلب ان کو دیکھو آپ کیسے ابھی دیکھو ساری کنٹریز اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی شروع ہو گئی ہے. ان کا اس دنیا میں ابھی آگے چل کے کوئی سٹیٹس بھی ہوگا. ان کی ابھی جو دوسری نسلیں آئیں گی گو کہ ان کی ساری نسل ختم ہو چکی ہے
جو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے مطلب اللہ معافی فرمائے. تو مگر جو بھی آئے گی آگے چل کے ان کو ایک اسٹیٹ ملے گی, اس میں ان کے بچے بڑے سارے, ظاہر سی بات ہے. لیکن ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملنگی والے حساب سے میں نے اس کو ایسے سبجیکٹ رکھا. ٹھیک ہے ناظرین, ایک سکون چاہیے, سکون. کوئی بھی اسٹیٹ کوئی بھی جگہ ہوتی ہو اپنے لوگوں کے لیے اپنے لیے ایک سکون کا باعث بننے کی ہو, ہے نا, کہ آپ اس کے سکون کا باعث بنائے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں آپ ان کے دیکھو, ان کے وہ جاتے ہیں اپنا ان چیزوں پہ دیکھیں وہ انجوائے کرتے ہیں. کوئی آپ دیکھو اتنی بڑی بڑی پہاڑیوں سے وہ چھلانگیں مار رہے ہیں, کوئی پیرا گلائڈنگ کر رہے ہیں, کوئی ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی بنا کے اس میں وہ کر رہا ہے, انجوائے کر رہے ہیں. ان کو اسٹیٹ نے اپنے ایسی چیزوں میں رکھا ہوا ہے, ان کے سارا دن مطلب کہنے کا مقصد ان کا روزگار پورا ہے. یہ نہیں کہ اوور آل سب کی بات کر رہا ہوں, مطلب زیادہ تر اس میں جو اسٹیٹس ہیں وہ لگی ہوئی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہماری بھی لگی ہوئی ہے کنٹری, مگر ہماری کنٹری کے اندر مثال کے طور پہ ہمارے حکمرانوں کے اندر وہ میں بار بار ایک ہی لفظ ان کے اندر بلبلا جوش نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے, وہ کرنے کی جو ہوتی ہے نا ایک کیا بولتے ہیں اندر سے ایک جو انسان کو چھیڑتی ہے کہ یار میں کسی کے لیے کچھ کروں, تو وہ والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ہم لوگ عوام ایسی وہ سہمی ہوئی دہمی ہوئی, میں نے پتہ نہیں کس کا ایک لفظ پڑھا تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ وہ قوم ہے ایس پی چاری قوم کو بس یہ جینے کے لیے اس کو بڑی خوش نصیب ہوتی ہے, وہ بولتے ہم لوگ جی رہے, یہ بھی ہم لوگ کی ترقی ہے. دوسرے ممالک یہ نہیں ہوتے. بہرحال ہم لوگ یہ تھوڑا ڈائیورشن ہو رہی ہے اس بات کو, ہم لوگ بات کو پھر اسی ملنگ والی ٹائپ پہ لے کے آ جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں ہم آپ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. اچھا دوسری بات پھر ملنگی کو تھوڑا ایک اور میں ٹچ ماروں گا, یہ اپنا یہ صاحب مجھے تو یہ بھی ملنگی لگتے دو کے لوگ اس کو دوسرے تناظر میں دیکھتے ہیں, اس بیچارے کی آواز کا مادر کے ساتھ بے ادبی ماں وہ تھوڑا اس اسٹائل میں بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو مگر اس ٹائم وہ ایک ملنگی والا حساب کر رہا ہے. اس ملنگی والے حساب میں وہ بہت بڑا سیو کر رہا ہے, اور اس سیو کرنے میں آپ لوگ پتہ نہیں اس کو چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس ٹائم یہ گریڈ مسئلہ گریڈ پہ کہنا نہیں ہے, گریڈ ان کے مطلب ایک محور میں ہے, ایک احاطے میں. ٹھیک ہے نا, مثال ٹھیک ہے وہ فیڈرل کی ماتحت آتی ہے مگر ہے تو ان کے پروونس میں نا, تو وہ گیا وہاں پہ وہ 14 گھنٹے کو 12 گھنٹے کرنا, 16 گھنٹے کو 12 گھنٹے کرنا, مگر اس نے آپ لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس نے بہت بڑے کنٹروورشل سینز کو بچا دیا, کہ ایک تو وہاں کی عوام جس نے زیادہ تر پی ٹی آئی کو مطلب ووٹ کی ہے, ویسے تو پورے پاکستان یہ دی ہے مگر نہیں مان رہے خیر خیر تھے, مگر یہ ہے کہ کے پی کے اور دوسری عوام میں ناظرین رات یہ آپ لوگوں کو سمجھنے والی بات ہے کہ ان کے اندر ابھی تک وہ ایک چیز پھنسی ہوئی ہے. یہ آپ لوگ اس چیز کو نوٹس کریں. ان لوگوں نے کہا کہ یہ ساری کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگوں نے کیا کیا, مطلب اس کو ووٹ دیے, اس میں رزلٹ نہیں آیا. جب وہ رزلٹ نہیں آیا تو ان کے اندر ابھی تک یہ سلسلہ ان کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ بھائی ہمارے قائد کو, ہمارے لیڈر کو, ظاہر سی بات ہے جو ان کو ہر لیڈر کو جیسے ان کے جانے والے ہوتے ہیں یہ چیزیں بولتے ہیں, تو وہ ان کے اندر یہ چیز پھنسی ہوئی. تو اس کی بنسبت اگر وہی جا کے اٹیک کر لیتے ہیں ان چیزوں پہ, مثال کے طور پر وہ اگر کسی پاور سیکٹر پہ مطلب جا کے کوئی حملہ کر دیتے یا کوئی ایسا نہ بڑا نقصان بنا دیتے, پھر ایک نیا یہ شروع ہو جاتا بھائی اس میں فیڈرل پہ ہو, پھر وہی جو اپنے حکمران طبقہ ہے بجائے اس کو سلجھانے کے پھر وہی اپنی ایک جو تھوڑی سی ایک سیاست چمکانے کے لیے, تھوڑا اقتدار کا مزہ لینے کے لیے, اپنے انجوائے کرنے کے لیے اس کو ڈائیورٹ کر دیتے کسی اور جگہ پہ جیسے ہم لوگ پہلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد اس نے یہ چیز کی, میں تو اس چیز کو اسی ملنگی کے ساتھ کروں گا کہ اس نے اس ملنگی میں جا کے یہ اس چیز کو بچا دیا ہے جو آگے ہم لوگوں کے لیے کوئی نقصان کا باعث بنتی, تو اس نے جا کے اسی کو 16 گھنٹے 12 گھنٹے کر دیا, اب 14 کو 12 گھنٹے کی. اس سے یہ ہوا کہ وہ لوگوں کے اندر جو جذبہ تھا, وہ جو جوش تھا, جوش مطلب وہ جو بہت کیا بتا رہے ہیں اس کو, جو جذباتی ہو رہے تھے کہ یار ایک تو ہم لوگوں کے اندر وہ چیز پھنسی ہوئی ہے کہ ہمارے قائد کوئی لوگوں نے اس میں ڈالا ہوا ہے, ہمارے ووٹ دینے کے باوجود ابھی ہمیں کوئی یہ چیز نہیں. ناظرین میں آپ لوگوں کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی پروگرام میں یہی چاپ ہے. میں نے کل آپ لوگوں سے مبینہ طور پر میں اپنی لائن کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں. کل بھی میں نے عرض کیا کہ ان سے یہ چیز ابھی نہیں جا رہی. دیکھیں ایک جو سمجھ میں آ رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, اگر آپ جا کے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو کسی اور محور میں نظر آئے گی. ہم لوگ اپنی میڈیا ایکسچینج میڈیا ان چیزوں پہ جا کے دیکھیں گے تو ایک اور چیز, سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں گے تو وہ کوئی اور چیز نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا.
اور تیسرا یہ کہ ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کو اتنا اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ معافی دے، یہی بس جو چیز ہے ہم لوگوں کے لیے یہی چیز ہے. حالانکہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کسی کو کوئی ایسے دو لفظ بول دی. ہاں ایک بات ہوتی ہے، اس بات کو آپ نے مثال کے طور پہ جیسے یہ شاہد افریدی صاحب کی جو سے بات وائرل ہو گئی تو وائرل پہ بس اس کا بھی وہاں سے مطلب وہ آیا، اس کا موقف بھی آ گیا. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک انسیڈنٹ تھا، مطلب وہ مل کے مجھے پتا نہیں چلا جیسے وہی کوئی. جیسے میں نے آپ لوگوں کو عرض کیا، آپ لوگوں کو سب پتا ہوگا کہ بھائی مجھے میرے فین ان کے ساتھ تھے تو لوگوں نے تصویر کھینچ لی تو میرا اس کے ساتھ. پھر وہاں سے پھر وہ جو جن کے ٹویٹر پہ میرا خیال میں 10,000 بھی لوگ نہیں، ان لوگوں نے پھر اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. ان لوگوں نے پھر اور وہ بتا دیا کہ نہیں اس کو پتا تھا ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. پر میرا اپنے میری اپنی جو سوچ ہے، مطلب ایسے میرے حساب سے شاہد افریدی صاحب اگر اللہ معافی دے معذرت کے ساتھ بیعت بھی معاف، وہ تو ویسے تو نیک بندہ یہ چیز نہیں کرے گا. اگر نشے کی حالت میں بھی ہوتا پھر بھی یہ چیز نہیں کرتا، جا کے اسرائیلیوں کے ساتھ یا ان کی ریلیوں کی یا ان کے سپورٹر کے ساتھ کھڑا ہوتا، کبھی بھی نہیں. یہ میرے اپنے اس کے بارے میں ریمارک ہے. باقی یہ ہے کہ ہاں یہ بلندی والے حساب سے تم اس کو کھینچ کے لے جاؤں گا. آپ کسی بلند کو نہ چھوڑو، اگر آپ چھوڑو گے وہ ملنگی کا جو قدرتی ریٹیلیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے عذاب ہو جاتا ہے. وہ پرٹیکولر نہ عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، نہ ویاس خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، نہ شاید افریدی صاحب کی. ان کو صرف میں نے ایک سامنے ٹائٹل بنا کے وہ کیا ہے، تھمبنیل بنا. اگر یہی چیز مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب یا اسد زرداری صاحب یا بلاول بھٹو کے ساتھ یا کسی اور لیڈر کے ساتھ اگر آپ سے زیادہ کسی بھی مطلب جتنی وہ آپ سے زیادتی کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے اگر آپ لوگوں نے زیادتی کر دی تو اس کا مطلب ریٹیلیٹ آئے گا قدرتی طور پر. تو ناظرین یہ ایک بلندی کی بات ہے، اس میں اور بھی باتیں تھیں، میں ابھی اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا تو ایک بہت لمبی پیش ہو جاتی کیونکہ وہ ٹائم کی کمی ہے، نہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے سننے کے لیے. تو اگر کوئی غلط بات ہو گئی اس کے لیے معذرت خواہ اللہ.